والوں میں یا رب کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ جوانو، اگر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا، پھر نماز سے دوستی لگانا، نماز سے یاری لگانا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاتا ہے؟ ایک بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بزرگ نے کیا کیا؟ کھانا پینا ہی بند کر دیا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، بابا جی نے کچھ نہ کھایا۔ گھر والوں نے پوچھا بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ بیٹے جس مالک کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاؤں؟ اے کریم رب کی چوکھٹ کو چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جانے والے انسان، اور پھر تجھ سے بہتر تو وہی کمیاروں کا کھوتا نکلا۔ اگر مالک کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو کھوتا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے۔ اے انسان کتنا نادان ہے تو کہ تو کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک کی کرتا ہے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں اذان دے، کسی کو کہوں نماز پڑھائے اور میں بستیوں میں چلا جاؤں، گاؤں میں چلا جاؤں۔ صحابہ میرا جی کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ جوانو، نبی نے صرف چاہا ہے، آگ نہیں لگائی۔ نبی کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مال کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی۔ یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اولاد نافرمان نکلی، گھر میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، محبتوں کا جنازہ نکل گیا ہے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آخر یہ آگ کیسے بجھے گی؟ جوانو، کریم رب کی چوکھٹ پہ آ کے سجدے میں جا کے اللہ کے حضور ایک آنسو بہا لیا کرو۔ اے خشیت الہی میں نکلنے والا آنسوں کا وہ قطرہ اس آگ کو بجھا ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری آنکھوں سے نکلے آنسوں کی ضرورت ہے۔ فرصت نہیں ہم کو گھر سے مسجد تک آنے کی، فرصت نہیں ہم کو گھر سے مسجد تک آنے کی، خواہش رکھتے ہیں قبر سے سیدھا جنت جانے کی۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے گنہگار بندے، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے۔ تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے اس لیے کہ تو میرے محبوب کا امتی۔ اے بندے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ آج کسی کو کہا جائے میاں نماز پڑھا کر تو آگے جواب ملتا ہے شاہ جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے پلید ہیں، کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے پلید ہیں۔ میں نے کہا او نادان، تیرے کپڑے پاک بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا، اللہ کے حضور جھکنا سیکھ لے۔ دنیا میں آنے والا، ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آنے والا ہر ایک انسان 3 چیزوں کی خواہش تو کرتا ہے۔
کہتا ہے میرا نام اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو اور میرا لباس اچھا ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ لباس کی خواہش کرتا ہے، اچھے نام کی، اچھے مکان کی خواہش تو کرتا ہے، لیکن وہ سکون نہیں چاہتا۔ وہ دولت تو چاہتا ہے، سکون نہیں چاہتا۔ وہ خوبصورت مکان کا متلاشی ہے، وہ پیسے دولت کا متلاشی ہے، مگر سکون کا متلاشی نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکان بھی دے دیا جو اس کی چاہت تھی، جو اس کی خواہش تھی۔ انسان کو اللہ نے شہرت یافتہ نام بھی دے دیا جو وہ چاہتا تھا، جو انسان کی خواہش تھی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت محل بھی دے دیا۔ انسان نے تو یہ سمجھا تھا کہ خوبصورت محل کے ملنے سے میں سکون سے رہوں گا، میں قرار سے رہوں گا، میں چین سے اطمینان سے رہوں گا، مگر یہ اس کا گمان تھا، یہ اس کا وہم تھا۔ اگر خوبصورت محل میں رہنے سے سکون ملتا تو آج تاج محل میں رہنے والی عورتیں بے سکون نہ ہوتی، خوبصورت محلات میں رہنے والے لوگ پریشانی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ اگر اچھے کپڑے میں سکون ہوتا تو کاٹن کے لٹھے کے سوٹ پہننے والے لوگ بے سکون نہ ہوتے۔ اگر انسان کی زندگی میں پیسہ سکون کا ذریعہ بنتا تو آج مالدار لوگ، امیر لوگ پریشانی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت یافتہ نام بھی ہے، خوبصورت گھر بھی ہے، پھر بھی سکون نہیں ہے، قرار نہیں، دل بے اطمینانی کا سبب بنا رہتا ہے۔ ہر ایک انسان سکون حاصل کر سکتا ہے زندگی میں، مگر دو بدبخت لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی سکون کی سانس نہیں لے سکتے، کبھی بھی خوشحالی والی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ ان کے گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے رہیں گے، کبھی بھی ان کے گھر میں سکون نہیں آئے گا، چین و قرار نہیں آئے گا، سکون کی سانس نہیں لے پائے گی۔ ان کے گھر میں رہنے والا بڑے سے لے کر چھوٹا بچہ پریشانی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوگا۔ وہ کون سے دو گناہ ہیں جو انسان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں؟ وہ کون سے دو گناہ ہیں جو کہ مال کے ہونے کے باوجود بھی انسان بے سکون رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے؟ وہ کون سے دو گناہ ہیں جو انسان کی عمر کم کر دیتے ہیں، انسان کی زندگی میں سے، عمر میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، انسان کے گھر میں سے بھی برکت کو اٹھا لیتے ہیں؟ وہ کون سے گناہ ہیں دو جن کے کرنے سے انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا رہتا ہے؟ اس سے پہلے میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سناتا ہوں، پھر بتاؤں گا کہ وہ کون سے دو گناہ ہیں۔ ایک بیٹا تھا، ایک باپ تھا، 3 دنوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ غریب باپ، غریب بیٹا، 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، کھانے کو کچھ نہیں ملا، مٹی کی کھدائی کر رہے ہیں، کمزور سے جسم کے ساتھ مٹی کی کھدائی کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے۔ شام کو اجرت ملے گی، کھانے پینے کا بندوبست کریں گے، بھوک مٹائیں گے، مٹی کی کھدائی کر رہے تھے۔ باپ نے 3 دن کے بھوکے بیٹے کے چہرے پر جب بھوک کے آثار دیکھے تو اس سے رہا نہ گیا، رونے لگا، دل سے رونے لگا، کہنے لگا بیٹا تم کام کرو، میں اللہ کے حضور 2 سجدے نہ کر کے آؤں، میں نماز نہ پڑھ کے آؤں۔ باپ چلا گیا نماز پڑھنے، تنہائی کو اپنے گلے لگایا، مصلی بچھایا، نماز میں کھڑا ہو گیا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی او میرے کریم رب، رات کو دن میں بدلنے والے رب، میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا ہے اور میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میرے مالک، لوگ کہتے ہیں جو خدا رات کو درختوں کے پتوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ ہمیں بے یار و مددگار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ہمیں بے یار و مددگار کیسے کر سکتا ہے؟ مولا تو میری مدد فرما، تو ہی ہے مدد کرنے والا، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ میں تجھے دکھڑے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟ کہاں جاؤں، کدھر کو جاؤں، کون سے جتن کروں کہ تو ہم پر رحمت کی بارش برسائے، رزق کی بارش برسائے، کہ ہم سے ہماری غربت دور کر دے، غربت کو اٹھا لے مولا، ہم روزی کے لیے پریشان ہیں، ہمیں رزق وسیع عطا کر۔ ادھر سے باپ کے دل سے، سچے دل سے ایک آہ نکلی،
سبحان اللہ، درد بھری آواز نکلی، درد بھری آواز میں، درد بھرے لہجے میں دو چار دعایا کلمات نکلے، ادھر سے دعا نکلی، ادھر سے مٹی کی کھدائی کے دوران بیٹے کو سونے کی ایک دیگچی ملی۔ بیٹے نے وہ دیگچی اٹھائی، چھپا کر ایک سائیڈ پہ بیٹھ گیا، کام کو چھوڑ دیا۔ باپ نماز پڑھ کے بیٹے کے پاس گیا، کہو بیٹے تو نے کام کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ایک تو گھر میں تیری بہن بھوکھی ہے اور تو بھی 3 دن سے بھوکا ہے، کچھ نہیں کھایا، ادھر سے مالک غصے والا ہے، کام نہیں کریں گے، مالک کو غصہ آئے گا، وہ ہمیں مزدوری نہیں دے گا، کام نہیں دے گا، تو پھر ہم کدھر کو جائیں گے؟ جب اجرت نہیں ملے گی تو کھانے پینے کا بندوبست کیسے کریں گے؟ بیٹے نے کہا ابا ہمارے وارے نیارے ہو گئے، اللہ نے ہماری سن لی ہے، مجھے دیگچی ملی ہے، دیگچی کے اندر سونا ہی سونا۔ واقعی اس کے اندر سونا ہی تھا۔ باپ خوش ہو گیا، ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے، غربت ختم ہو جائے گی، اب تو ہم عیش و آرام والی زندگی گزاریں گے۔ بیٹا آؤ گھر چلتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا دوڑتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر کی آذان کی آواز آنے لگی۔ بیٹے نے کہا ابا عصر کی نماز نہ پڑھ لیں۔ باپ نے کہا بیٹے اب ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب سجدے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ایسے ہی وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے ہماری سن لی، ہمارا کام بن گیا، مال و دولت مل گئی، اب ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ چلتے ہیں گھر کی طرف۔ گھر پہنچ گئے، گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر باپ نے کہا بیٹے دیگچی کھولو، اس کے اندر سے تھوڑا سا سونے کا ٹکڑا نکالو، جاؤ دکان میں بیچ کر کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ بیٹے نے جیسے ہی دیگچی کھولی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سونے کی جگہ پتھر ہی پتھر ہے، سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا موجود ہے، باقی پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا موجود ہے اس دیگچی کے اندر، باقی پتھروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بیٹے نے جیسے ہی پتھر باہر نکالے غصے میں آ کر زمین پر پھینکنے لگا کہ ہم تو نوکری بھی چھوڑ آئے ہیں، اب کھانے پینے کا بندوبست کیسے کریں گے؟ جیسے ہی پتھر اٹھایا زمین پر پھینکا تو پتھر کے اندر سے آواز آئی، او نادانو اس قدر غصے میں کیوں بھڑک رہے ہو، غصے میں آگ بگولا کیوں ہو رہے ہو؟ کاش کہ تم عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے، کاش کہ تم عصر کی نماز پڑھ لیتے۔ ظہر کی نماز پڑھی تھی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کہیں سے تمہارے لیے سونے کی دیگچی بھیجی، اس کے اندر سونا ہی سونا تھا، یہ جو پتھر ہیں یہ سونا ہی سونا تھے، لیکن تم نے جو عصر کی نماز چھوڑی، نماز کے چھوڑنے کی نحوست نے سونے کو پتھر بنا دیا۔ اللہ اکبر، نماز کے چھوڑنے کی نحوست نے سونے کو پتھر بنا دیا، مٹی کا ڈھیر بنا دیا، اور یہ جو چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا ہے نا یہ عصر کی نماز کی جزا ہے، اور یہ جو چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا پڑا ہے نا جو پتھر نہیں بنا یہ تمہاری ظہر کی نماز کی جزا ہے، جو تم نے ظہر کی نماز پڑھی تھی یہ اسی کی جزا ہے۔ کاش کہ تم عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے تو یہ سونا پتھر نہ بنتے۔ فرمایا بے نمازی انسان ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہی رہتا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہی رہتا ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہی رہتا ہے۔ فرمایا سب کچھ کرنا، نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑنا، نماز کا دامن نہیں چھوڑنا، اگر چھوڑو گے تو یاد رکھنا تم اجڑ جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ نماز صرف جنت کی کنجی نہیں ہے، نماز صرف جنت کی چابی نہیں ہے، یہ کامیابی کا راز ہے، کامیابی کی بھی کنجی ہے، کامیابی کی بھی چابی ہے۔ دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی، والدین کو دکھ دینا، والدین کو درد دینا، بیوی کی باتوں پر آ کر والدین کے آگے آنکھیں نکالنا، گور گور کے دیکھنا، غصے میں بات کرنا، ہر وقت والدین کے آگے چیختے رہنا، چلاتے رہنا، آسمان کو سر پہ اٹھا کے رکھنا، والدین کو ان کی غربت کے تانے دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک نوجوان دعا کر رہا تھا، اللہ آج میں اپنے بوڑھے باپ کو اٹھا کر دریا میں پھینکنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ دعا کر رہا تھا، بوڑھے باپ کو اٹھا کر دریا میں پھینکنے جا رہا ہوں، میری بیوی نے مجھے کہا ہے یا مجھے اپنے گھر میں رکھو یا اپنے اس بوڑھے باپ کو رکھو، جو کھانستا ہے جراثیمیں پھیلتی ہیں، جو کھانستا ہے کورونا پھیلتا ہے، یا تو مجھے اپنے گھر میں رکھو یا اپنے بوڑھے باپ کو رکھو۔ مالک میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی مجھ سے روٹھ جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ بیوی کے بغیر تو گھر نکارا ہے نا، گھر میں کوئی رونق نہیں ہوگی۔
मालिक बीवी की बातों पर आकर मैं अपने बुढ़े बाप को उठाकर दरिया में फेंकने जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। ये नौजवान घर आया, बुढ़ा बाप, खांसता हुआ बाप, बीमार बाप चारपाई पर बैठा था। बेटे को देखकर खुशी से निहाल हो गया, बाग बाग हो गया। बेटा कितने दिनों के बाद मेरे पास आए हो, मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरस रही थी, मेरे कान तेरी आवाज सुनने के लिए तरस रहे थे। बेटे आओ ना, मेरे साथ बैठो ना। बेटे ने कहा अब्बा आज चलते हैं जंगल की तरफ, जंगल की हसीन वादियों में अपने बाप को घुमाता हूँ फिराता हूँ। हसीन वादियों में चलने वाली मीठी मीठी हवाएं आपको बाग बाग कर दे। चलो ना जंगल की तरफ चलते हैं। और वहां मैंने सुना है एक दरख्त का फल है जिसके खाने से अल्लाह ताला शिफा देता है। वो दरख्त का फल आपको खिलाता हूँ, हो सकता है आप शिफा याब हो जाए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। उसने बाप को उठाया, कंधे पे रखा। कहाँ जा रहा है? दरिया में फेंकने जा रहा है। पानी के अंदर कदम रखा। बाप तो समझ गया था ना कि कहाँ लेके जा रहा है। पानी के अंदर कदम रखा, दूसरा कदम रखा। जब पानी सीने पर आया ना तो बाप को पानी के अंदर गिराने ही वाला था, फेंकने ही वाला था कि इतने में बाप बोल पड़ा, बेटे मुझे यहाँ पर न फेंको, मुझे थोड़ा आगे फेंको, मुझे यहाँ पर मत फेंको, मुझे थोड़ा आगे फेंको। बेटे ने कहा क्यों? कहा बेटा इसलिए मैंने यहाँ पर अपने बाप को फेंका था, यहाँ पर मैंने अपने बाप को फेंका था, मुझे इससे थोड़ा आगे फेंको ताकि जब तुम्हारी औलाद आए, तुम्हारी औलाद तुम्हें उससे कहीं ज्यादा आगे फेंके, मुझसे कहीं ज्यादा आगे फेंके। बेटा हैरान रह गया, परेशान रह गया। अब्बा तूने अपने बाप को पानी में फेंका था, उसने अपने बाप को पानी में फेंका था, मेरे दादा ने मेरे परदादा को पानी में फेंका था। आज अगर मैं तुम्हें फेंकने आया हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरी औलाद भी मुझे फेंकने के लिए पीछे से तैयार खड़ी है। तो ये मामला यहाँ पर खत्म न कर दे। अपने बाप को लेकर घर आया, बाप की खिदमत की, बाप की नौकरी की, इस कदर खिदमत की कि खिदमत के दौरान ही उसके बाप का इंतकाल हो गया। बाप उसे दुआएं करता करता इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। तो फिर जब उसकी औलाद आई, उसकी औलाद ने भी वालिदैन के साथ ऐसा ही किया जो उसने अपने बाप के साथ किया था। बाप की खिदमत की उसकी औलाद ने, उसकी खिदमत की। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए कि अल्लाह का तराजू तो सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। फरमाया दो गुनाह कभी न करना, करोगे तो याद रखना रिज़्क के लिए तंग हो जाओगे, रिज़्क के लिए परेशान रहोगे। तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, रिज़्क बांटने वाले फरिश्ते नहीं आएंगे। नंबर 1 नमाज नहीं छोड़नी, नंबर 2 वालिदैन की खिदमत नहीं छोड़नी।